بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آگرہ کے ایک گاؤں چاندی نگر میں آدھی رات کو 3 ڈاکو سنار کے گھر زیورات چوری کرنے گئے۔ سونا چوری کرنے کے ساتھ ساتھ 3 ڈاکوؤں نے سنار کی 3 نوجوان لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی اور پھر گھر سے بھاگ گئے۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ انہوں نے فجر کے وقت ایک مسجد میں امام صاحب کا خطبہ سنا۔ خطبہ سن کر ان پر خوف طاری ہوا اور وہ سنار کے گھر واپس آئے۔ سارے زیورات اسے واپس کیے، معافی مانگی اور ان کی 3 لڑکیوں کے ساتھ جن کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی اب نکاح کی پیشکش کی۔ لڑکیوں نے رضامندی ظاہر کر دی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ اندھیرے میں کسی ڈاکو کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس نے کس لڑکی کو داغدار کیا تھا۔ مسئلہ قاضی صاحب کے پاس گیا تو قاضی صاحب نے 3 ڈاکوؤں کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور پھر سنار کی 3 لڑکیوں سے کہا کہ تم باری باری۔ ان 3 ڈاکوؤں نے پورے علاقے کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ ان کی واردات کا طریقہ بھی بہت عجیب تھا۔ انہوں نے تیز رفتار گھوڑے رکھے تھے، ایسے گھوڑے کہ ان کی رفتار کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ تینوں ڈاکو 3 تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر کسی بھی بستی میں داخل ہوتے اور پھر چند لمحوں میں اپنی کارروائی کرتے۔ علاقے کے کسی فرد کو جوابی کارروائی کرنے کا موقع تک نہ ملتا۔ جوابی کارروائی کرنے کے ابھی کوشش ہی کرتے کہ یہ اپنا کام کر کے واپس چلے جاتے۔ ان کے دھندے میں انسانوں کا اغوا بھی شامل تھا۔ اغوا برائے تاوان وصول کرتے اور اس کے علاوہ زیور وغیرہ گھر سے چرا لیتے، وہ بھی ہتھیار کے زور پر۔ ایک دفعہ تو پورے گاؤں میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ظالم ڈاکوؤں نے کسان کے ایک ایسے بیٹے کو اغوا کیا جو بیچارہ ٹانگوں سے محروم تھا۔ جب انہوں نے ایک معذور کو اغوا کیا تو گاؤں والوں میں غم و غصے کی لہر دوڑی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے علاقے میں معذور لوگ بھی محفوظ نہیں تو یہ بوڑھی عورتیں اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ان ڈاکوؤں نے کسان کے نام پیغام بھیجا کہ بچے کی جان کے بدلے ہمیں 2000 روپے دو۔ اگر تم نے ایک دن کے اندر 2000 روپے کا بندوبست نہ کیا تو ہم اس بچے کو جان سے مار ڈالیں گے۔ بیچارے کسان کے لیے یہ بہت آزمائش کی گھڑی تھی، کیونکہ اس کے پاس چند مویشیوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ایک کچے سے گھر میں رہتا اور اس کے علاوہ اس کی کوئی اپنی زمین بھی نہیں تھی۔ جب دیے کے وقت میں چند گھنٹے باقی تھے تو کسان نے اپنی بیوی کا زیور، اپنی 2 بھینسیں اور ایک گائے فروخت کر کے تاوان ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ کسان کے بھائی نے اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اپنی تمام جائیداد بیچ کر تم ان ڈاکوؤں کے حوالے کر رہے ہو، وہ بھی اپنے معذور بیٹے کی وجہ سے۔ وہ بیٹا تو پہلے ہی تم پر بوجھ تھا، نہ کسی کام کا نہ کاج کا، ہر وقت بستر پر پڑا رہتا۔ اس کی خاطر تم اپنی جائیداد بیچ رہے ہو۔ میری مانو، تم ڈاکوؤں کو کچھ نہ دو۔ اگر وہ تمہارے بیٹے کو مار دیں گے تو مرنے دو۔ بیٹا واپس کر کے کون سا وہ تجھے سونے میں تول دے گا؟ تمہارے لیے کون سا یہ بیٹا کمائی کرے گا اور ساری زندگی تجھے بیٹھ کر کھلائے گا؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود معذور ہے۔ یہ سن کر کسان نے اپنے بھائی کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے۔ کاش کہ تمہاری اپنی کوئی اولاد ہوتی، تب میں تجھ سے پوچھتا کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ارے اولاد چاہے معذور ہی کیوں نہ ہو، لیکن کائنات کی کوئی چیز اولاد سے بڑھ کر نہیں۔ مجھے تو تجھے اپنا بھائی کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر گھٹیا خیالات کے مالک ہو۔ مجھے چاہے اپنا آپ فروخت کرنا پڑے تب بھی میں اپنے بیٹے کو واپس لانے کی کوشش کروں گا۔ کسان نے اپنے مال مویشی فروخت کیے اور ایک مخصوص جگہ پر پیسے لے کر کھڑا ہو گیا۔ تینوں ڈاکو ایک ساتھ مخصوص جگہ پر آئے، کسان سے پیسے لیے اور معذور بچے کو گھوڑے سے نیچے پھینکتے ہوئے وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ بیچارہ کسان خالی ہاتھ ہو چکا تھا۔ اس کے قیمتی مویشی اس کے ہاتھ سے جا چکے تھے، لیکن وہ پھر بھی خوش تھا کہ اس کا بیٹا واپس مل گیا۔ یہ اس گاؤں میں ڈاکے کا کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ ڈاکو کئی قسم کے ڈاکے لگا چکے تھے۔ ظالم اتنے تھے کہ انہیں بوڑھے مرد اور عورتوں پر ترس بھی نہیں آتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے جس کو ہر کوئی بی اماں کہہ کر پکارتا تھا۔ اس پر ڈاکوؤں نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی۔ بی اماں کھجور کے پتوں کے ٹوکرے تیار کرتی تھی، پھر شہر جا کر بیچتی۔ اس عمر میں بھی وہ رزق حلال کما رہی تھی۔ ایک ہفتے میں 2 یا پھر 3 ٹوکرے تیار کر لیتی تھی اور پھر شہر میں جا کر فروخت کرتی، جس سے اس کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ بی اماں کے کانوں میں سونے کے پرانے دور کے زیورات تھے جو بہت قیمتی تھی۔ بوڑھی اماں نے زندگی میں کئی مشکلات فاقے کاٹے، لیکن اس نے اپنے کانوں کے جھمکے نہ بیچے۔
ایک دفعہ گاؤں کے کسی نوجوان نے بھی اماں سے پوچھا کہ یہ زیورات فروخت کیوں نہیں کرتی، تو اس نے جواب دیا کہ بیٹا، یہ میرے مرحوم شوہر کی نشانی ہے، میں مر تو سکتی ہوں لیکن اس کی نشانی کو کبھی فروخت نہیں کروں گی۔ جب آئینے میں ان جھمکوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے مرحوم شوہر کی یاد آتی ہے۔ جب انسان اس دنیا میں نہیں رہتا تو اس کی یادوں کے سہارے ہی زندہ رہ جاتا ہے، اور میں اپنے شوہر کی یادوں کے سہارے زندہ ہوں۔ لوگ بھی اماں کی محبت کی کہانی سن کر حیران ہوتے۔ ایک دفعہ وہ ٹوکرے سر پر اٹھائے شہر میں بیچنے کے لیے جا رہی تھی کہ 3 ظالم ڈاکوؤں نے اس کا پیچھا کیا۔ ان ڈاکوؤں کا لیڈر گھوڑے سے اترا اور بی اماں سے کہا کہ کانوں کے جھمکے ہمارے حوالے کر دو۔ بی اماں نے وہ جھمکے دینے سے انکار کیا، یہ کہہ کر کہ یہ میرے مرحوم شوہر کی نشانی ہے، میں آپ لوگوں کو نہیں دے سکتی۔ ڈاکوؤں نے بی اماں کو دھمکی دی کہ اگر تم نے یہ جھمکے ہمیں نہ دیے تو ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ بی اماں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا، جان تو اپنے رب کو دینی ہی ہے، زندگی کا مشقتوں بھرا ایک طویل حصہ میں گزار چکی ہوں، چند دن باقی ہیں، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو شوق سے مار دو۔ ڈاکوؤں نے جب اماں کی بات سنی تو بجائے شرمندہ ہونے کے بجائے انہیں اس بوڑھی عورت کی ہمت اور حوصلے پر غصہ آیا۔ اس کا لیڈر اپنے گھوڑے سے اترا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ اس بڑھیا کو بازوؤں سے کس کے پکڑو کہ یہ چھڑا نہ پائے۔ اس کے ساتھی نے بی اماں کے بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑا اور اس کے بعد ظالم سردار نے بی اماں کے جھمکوں کو زور سے کھینچا، اتنی شدت کے ساتھ کہ بی اماں کے کان پھٹ گئے یعنی زخمی ہو گئے، اور وہ جھمکے لے کر گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے روانہ ہوا۔ بی اماں زخمی کانوں کے ساتھ واپس گاؤں کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کے سارے کپڑے خون سے لت پت تھے۔ ان ڈاکوؤں کے لیڈر کا نام زبیر تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ زندگی میں نے بڑے ڈاکے ڈالے، بہت ظلم و ستم کیے، لیکن بڑھیا کے ساتھ جو کیا یہ مجھے بے چین کر رہا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھی نے زبیر سے کہا کہ سردار، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم یہ جھمکے اسے واپس کرنے والے تو نہیں۔ ہاں البتہ آئندہ ہم بچوں اور بوڑھوں کے بارے میں محتاط ہو جائیں گے اور ان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے۔ یہ سن کر زبیر خاموش ہو گیا، لیکن وہ اندر ہی اندر بے چین تھا، گہری سوچوں میں تھا کہ اس واقعہ کے بعد لوگوں نے اپنے بچے اور بوڑھی خواتین کو گھر سے باہر جانے ہی نہ دیا۔ ان کے گھر کے باہر جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ بی اماں ہاتھ اٹھا کر ڈاکوؤں کو بد دعائیں دینے لگی۔ چند دن بعد زبیر کے ساتھی نے اس سے کہا کہ بہت بڑی خبر مجھے پتہ چلی ہے، آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں کہ آج رات سنار تجارت کی غرض سے سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ گھر میں اس کا ایک ملازم اور 3 نوجوان لڑکیاں ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں اور کوئی ایسا شخص جو ہمارے لیے خطرہ بنے یا رکاوٹ کا سبب بنے ایسا کوئی نہیں ہے۔ میری اطلاع کے مطابق اس کے گھر میں بہت سارا سونا اور زیورات ہیں۔ زبیر نے جب سنا تو کہا کہ دیر کس بات کی ہے، آج رات ہم اس کے گھر سے وہ سونا چرا لیں گے اور اس کے بعد اپنی کامیابی کا جشن منائیں گے۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے ہم نے کوئی بڑا ڈاکہ نہیں مارا، آج ایک اچھا موقع ہے کہ ہم پچھلے سارے حساب چکتا کریں۔ آج رات زبیر جب چوری کرنے کے لیے نکلنے لگا تو اس کی والدہ نے اسے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی آج ختم ہونے والی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت ضدی ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے جیتے جی تمہیں ایک شریف انسان بنتا ہوا دیکھوں۔ میری تم سے گزارش ہے کہ تم یہ چوری چکاری چھوڑ کر عزت دار پیشہ اپناؤ اور زندگی گزارو۔ زبیر اپنی والدہ کی باتیں سنتا رہا لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب زبیر اپنے 2 ساتھیوں سمیت چندی نگر گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ ان کی اطلاع کے مطابق سنار آدھا گھنٹہ پہلے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ سنار نے اپنے ملازم کو نصیحت کی کہ جو بھی ہو جائے گھر کا دروازہ نہیں کھولنا، مین گیٹ بھی بند رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ 2 خطرناک نسل کے کتے جو سنار نے صرف گھر کی رکھوالی کے لیے خریدے تھے، ان کو چھوڑ دینا۔ ڈاکو جیسے ہی سنار کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ پہلے زبیر اپنے گھوڑے سے اترا اور سنار کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر صحن میں داخل ہوا۔ اس کے بعد زبیر کے 2 ساتھی بھی اپنے لیڈر کے پیچھے آئے، وہ بھی دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے۔ ملازم ان کو روکنے کے لیے آگے بڑھا تو ایک ہی وار میں انہوں نے ملازم کا کام تمام کر دیا۔ سنار کے 2 کتے ان پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے تیر کمان کے ذریعے دونوں کتوں کو ہلاک کر دیا۔ وہ اتنے نشانہ باز تھے کہ ایک ہی تیر سے دونوں کتوں کا کام تمام کر دیا۔ سنار کی 3 بیٹیوں نے جب ڈاکوؤں کی آواز سنی تو اپنے آپ کو کمرے کے اندر چھپا لیا۔ ڈاکوؤں نے کمرے کا دروازہ توڑا اور اندر داخل ہوئے۔ وہ جلدی سے سامان ڈھونڈنے لگے جس میں سونے کے زیورات اور نقدی بھی شامل تھی۔
انہوں نے دیکھا کہ ایک تجوری ان کے سامنے پڑی ہے لیکن تالا لگا تھا۔ زبیر کے ساتھیوں نے تجوری کا تالا توڑا اور سارے کا سارا سونا نکال کر ایک تھیلے میں ڈالا۔ اس کے بعد واپس جانے لگے تو زبیر کے ایک ساتھی نے کسی لڑکی کی سسکیوں کی آواز سن لی۔ اس نے سردار سے کہا کہ سردار، اس کمرے میں کوئی لڑکی موجود ہے۔ سردار نے کمرے کا جائزہ لیا تو ایک بڑے سے ٹرنک کے پیچھے 3 لڑکیاں چھپی ہوئی تھیں۔ زبیر نے انہیں باہر آنے کو کہا۔ شیطان ان تینوں کے دماغ پر سوار ہو گیا۔ زبیر نے ایک لڑکی کو پکڑا اور نیچے فرش پر لٹایا، دوسرے ساتھی نے دوسری لڑکی کو اور تیسرے نے تیسری کو لٹایا۔ تینوں ڈاکوؤں نے 3 لڑکیوں کو بے آبرو کیا اور پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ڈاکوؤں کے جانے کے بعد علاقے کے کسی فرد سے اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ جا کر لڑکیوں کا حال ہی پوچھ لیں۔ خیر، زبیر ساتھیوں سمیت وہاں سے نکلا تو اسے اپنی ماں کے کہے ہوئے جملے بار بار یاد آ رہے تھے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیے ہیں اور زبیر کو ہدایت کے نور سے سرشار کرنے والا تھا۔ چوری کرنے کے بعد یہ جا رہے تھے تو فجر سے کچھ پہلے دور مسجد میں امام مسجد خطبہ دینے میں مصروف تھے۔ امام مسجد کے الفاظ نے زبیر کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے گھوڑا روکا اور ساتھیوں سے کہا کہ کچھ دیر رک جاؤ۔ امام فرما رہے تھے کہ زنا ایک قرض ہے، جس نے بھی یہ قرض لیا تو اسے واپس لوٹانا پڑے گا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جس نے بھی کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو نوچا تو اس کی بہن اور بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ امام صاحب کے یہ الفاظ زبیر کے دل میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے مسجد کے باہر باندھے اور مسجد کے دروازے سے امام مسجد کو پکارا۔ امام نے اسے اندر آنے کو کہا۔ تینوں نے امام مسجد سے کہا کہ امام صاحب، ہم اندر نہیں آ سکتے کیونکہ ہم ناپاک حالت میں ہیں۔ خدا را، آپ باہر آئیں اور ہمیں اس مشکل سے نجات دلائیں۔ ان خیالات سے جو ہمارے دلوں میں ہیں ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ امام مسجد سے باہر آئے تو زبیر اس کے پیروں میں گر گیا اور کہا کہ امام صاحب، ہم سے بہت بڑی بھول ہوئی۔ ہم مال تو لوٹتے تھے لیکن آج ہم نے 3 معصوم لڑکیوں کی عزت لوٹ لی، جبکہ ہماری اپنی بھی بہنیں ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ ہماری بہنوں کو کوئی بھی ہاتھ لگائے یا غلط نظر سے دیکھے تو ہم سے تو یہ بات برداشت نہیں ہوگی۔ ہم نے جو گناہ کیا ہے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ہم اس پیشے کو مکمل طور پر چھوڑ دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں گے۔ اب ہمیں آپ بتائیے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کی بخشش ممکن ہے؟ امام صاحب نے ان تینوں سے کہا کہ اللہ بہت غفور و رحیم ہے۔ اگر وہ کسی کو بخشنے پر آئے تو بڑے بڑے گناہ گار کو بخش دیتا ہے، اور اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو ریشم کے کیڑے جیسے چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ سکتا ہے۔ لیکن جس نے اس کے در پر سچے دل سے توبہ کی اور دوبارہ اس گناہ کی طرف راغب نہ ہوا تو وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک تم ان تینوں لڑکیوں کے پاس جا کر ان سے معافی نہیں مانگ لیتے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم ان کو اپنا لو، اپنا ہم سفر بنا لو۔ یہ بھی انہی کی ثواب دید ہے کہ وہ تمہیں پسند کریں گے بھی یا نہیں، تمہیں اپنا ہم سفر چنیں یا نہیں، اس کا نہیں پتا۔ لیکن اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان پر کسی قسم کی زبردستی نہیں۔ سنار کو کسی طرح اطلاع دی گئی کہ ان کے گھر ڈاکہ پڑا ہے، ان کا سارا سونا چرا لیا گیا اور بیٹیوں کو بھی داغدار کیا گیا۔ سنار گھر واپس آیا، ابھی گھر آیا ہی تھا کہ تینوں ڈاکو بھی امام مسجد کے ساتھ سنار کے گھر پہنچے۔ سنار نے امام مسجد سے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں ہمارے گھر، کس لیے آئے ہیں؟ امام مسجد نے سنار سے کہا کہ میری بات تحمل سے سنیے گا، اس کے بعد جو فیصلہ آپ کریں گے اس پر عمل ہوگا۔ زبیر سمیت تینوں ڈاکو سر جھکائے کھڑے تھے۔ امام مسجد نے زیورات کا وہ تھیلا آگے کیا۔ سنار دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ زیورات آپ کے پاس کیسے آئے؟ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ امام مسجد نے کہا کہ میں نے آپ پر احسان نہیں کیا، دراصل جو ڈاکو آپ کے گھر سے سونا چرا کر گئے تھے وہ یہ ہیں جو سامنے کھڑے ہیں۔ سنار نے جب سنا تو اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے اپنے پیروں سے جوتے اٹھائے اور تینوں کے سر پر مارنے لگا۔ بدبخت، تم نے مجھے برباد کر دیا، یہ سونا لے جاتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر افسوس کہ میری بیٹیوں کو بھی داغدار کیا، ان معصوموں کا کیا قصور تھا؟ تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سنار انہیں اس وقت تک مارتا رہا جب تک مار مار کر خود نہ تھک گیا، لیکن وہ تینوں سر جھکائے کھڑے رہے اور سنار سے کہا کہ محترم، اگر آپ مزید مار سکتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ اگر آپ جان سے بھی مار ڈالیں پھر بھی ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ امام مسجد نے سنار سے کہا کہ یہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی بیٹیوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ سنار نے کہا کہ میں کوئی بے وقوف ہوں جو اپنی پھول جیسی بچیاں
ان ڈاکوؤں کے ساتھ بیاہ دوں، اس سے تو اچھا ہے کہ بچیوں کو مار ہی دوں۔ امام مسجد نے سنار سے کہا کہ جناب، اب یہ ڈاکو نہیں رہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے لوٹا ہوا مال آپ کو واپس کر دیا۔ اس کے علاوہ تمام لوگوں کا مال جو انہوں نے چرایا تھا مالکان کو واپس کر دیا۔ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں اور یہ پیشہ چھوڑ چکے ہیں۔ سنار نے ان تینوں ڈاکوؤں کے جھکے ہوئے چہرے دیکھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، تب اس رشتے کے لیے رضامند ہو گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے اس معاشرے میں ایسی لڑکیوں کے رشتے آسان نہیں جن کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش آیا ہو۔ بہتر یہی ہے کہ میری بیٹیاں اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں اور ساری زندگی گزاریں۔ جب سنار اس رشتے کے لیے رضامند ہو گیا تب زبیر امام مسجد کو ایک کونے میں لے گیا اور کہا کہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام مسجد اور زبیر سائڈ پر گئے۔ زبیر نے امام مسجد سے کہا کہ جس وقت ہم نے یہ زنا کیا ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کون سی لڑکی کس کے پاس تھی۔ اندھیرے میں ہم لڑکیوں کے چہرے نہ دیکھ پائے، نہ ہی ان لڑکیوں کو ہماری پہچان ہے، کیونکہ ہمارے چہروں پر بھی نقاب تھا، ہم نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے۔ امام مسجد نے جب یہ سنا تو کافی دیر تک مسئلے کو غور سے سنتا رہا کہ اس کا کیا حل ہے۔ امام مسجد ان تینوں لڑکیوں اور تینوں ڈاکوؤں کو لے کر شہر کے قاضی کے پاس گیا اور قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب، ان تینوں نے ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ بدکاری کی ہے، پھر اپنے گناہ پر نادم ہوئے اور اب ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ کس فرد نے کس لڑکی کی عصمت دری کی تھی اور کس لڑکی کے پیٹ میں کس کا بچہ ہے۔ ان کے درمیان فیصلہ کیجیے تاکہ یہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکیں اور نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ قاضی صاحب نے تینوں ڈاکوؤں کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور سنار کی ایک لڑکی سے کہا کہ تم ان تینوں کے قریب جاؤ اور اپنا ناک ان کے سینوں کے قریب لے جا کر ان کے جسم کی خوشبو کو محسوس کرو، کیونکہ ہر شخص نے جس نے کلمہ پڑھا ہو اور مسلمان ہو تو اس کے جسم سے خوشبو نکلتی ہے اور وہ ہر ایک شخص میں منفرد ہوتی ہے، چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ جب تم ان کی خوشبو سونگھو تب تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس رات تینوں میں سے تمہارے پاس کون تھا۔ سنار کی بڑی بیٹی تینوں کے قریب گئی اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ زبیر ہی میرے پاس تھا۔ قاضی نے زبیر اور سنار کی بڑی بیٹی کو الگ کیا۔ اس کے بعد سنار کی دوسری بیٹی سے کہا کہ ان دونوں کے قریب جاؤ اور جسم کی خوشبو کو محسوس کرو۔ لڑکی نے فوراً پہچان لیا کہ اس رات مجھ سے کون زبردستی کر رہا تھا۔ اسی طرح دوسرے ساتھی اور سنار کی دوسری بیٹی کو بھی الگ کر لیا گیا اور اس کے بعد زبیر کے دوسرے ساتھی اور سنار کی تیسری یعنی چھوٹی بیٹی کو الگ کیا گیا۔ اسی طرح تینوں کی پہچان ہو گئی تو امام مسجد نے ادھر ہی تینوں مردوں کا ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ نکاح پڑھا لیا۔ قاضی کے اس فیصلے کی تصدیق اس وقت ہوئی جب ان تینوں لڑکیوں کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ تینوں بچے ہو بہو اپنے والد کے مشابہ تھے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قاضی کا کیا گیا فیصلہ بالکل درست تھا۔